اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام سے پوچھا پیارے نو تبلیغ کیسی جا رہی ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام نے عرض کیا رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا، یا اللہ میں تو دن اور رات تیرا پیغام ان کو دے رہا ہوں لیکن میں ان کے پیچھے بھاگتا ہوں، لیکن میرے مالک یہ میرے آگے جاتے ہیں اور میری بات نہیں سنتے۔ کتابوں میں آتا ہے حضرت نوح علیہ نبینا علیہ السلام ہر رات لوگوں کے دروازے کھٹکھٹاتے اور دروازہ کھٹکھٹاتے، اندر سے گھر والا پوچھتا کہ کون ہے؟ تو حضرت نوح علیہ السلام کیا جواب دیتے؟ آپ جس کا جواب یہ دیتے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ حضرت نوح علیہ السلام یہ جواب دے کے وہاں سے تشریف لاتے، یعنی تبلیغ کا یہ انداز کہ حضرت نوح علیہ نبینا علیہ السلام ان کو لا الہ الا اللہ کا پیغام اس طرح پہنچاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت نوح علیہ السلام تبلیغ فرماتے رہے، وقت گزرتا رہا، 950 سال اس قوم کو حضرت نوح علیہ السلام نے تبلیغ فرمائی۔ 90 لوگ یا کم و بیش لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا پیارے ان کو اپنے قریب کر، ایک بار پھر اجتماعی پیغام دے، ان کو میرے عذاب سے ڈرا اور میری نعمتوں کے بارے میں ان کو بیان کر۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا دیکھو اگر تم اپنے اللہ کو مانو گے تمہاری اولادیں بچ جائیں گی، تم بچ جاؤ گے، اللہ کی نعمتیں تم پہ طویل مدت تک نچھاور ہوتی رہیں گی۔ اللہ کی طرف آ جاؤ، اللہ کی طرف جھک جاؤ، اپنے اللہ کو مان لو۔ کہ حضرت نوح علیہ نبینا علیہ السلام زمین پہ گھٹنوں کے بل گر کے ان کے سامنے گڑ گڑا کے کہنے لگے او میرے زمانے کے لوگوں، میرے اللہ نے تمہیں اپنی طرف بلانے کے لیے مجھے مامور فرمایا ہے، تم میرے اللہ کو کیوں نہیں مانتے؟ تم میرے خدا کو کیوں نہیں مانتے؟ حضرت نوح علیہ السلام ان کو بار بار یہ فرماتے رہیں یہاں تک کہ آپ کا اصرار بڑھتا گیا اور قوم کا انکار بڑھتا گیا۔ زمین بول اٹھی، کتابوں میں لکھا ہوا ہے زمین چیخ کے بولی یا اللہ تو دیکھنا تیرا پیغمبر ان کے سامنے گڑ گڑا رہا ہے، یا اللہ دیکھ نوح نبی گھٹنوں کے بل گر کے تیرا پیغام ان کو دے رہے ہیں لیکن یہ سن نہیں رہے۔ اے اللہ میں ایسے کافروں کو برداشت نہیں کرتی، یا اللہ مجھے ان کافروں سے پاک اور صاف کر دے۔ جب زمین نے یہ پکارا تو ساتھ ہی درندوں اور پرندوں نے پکارنا شروع کر دیا۔ روایات میں لکھا ہوا ہے کہ پرندوں نے رو رو کے کہا یا اللہ تیرا نبی رو رہا ہے، اے اللہ تیرا پیغمبر تیری وحدانیت کا پیغام انہیں دے رہا ہے، اس زمین پر سے ان کافروں کا صفایا کر دے۔ حضرت نوح علیہ نبینا علیہ السلام گڑ گڑاتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں ملتجی ہوئے یہاں تک کہ آپ کے دل میں وحی نازل ہوئی اور حضرت نوح علیہ نبینا علیہ السلام نے اپنی زبان مبارک کو بد دعا کے لیے یوں الفاظ فرمائے وَقَالَ نُوحُ الرَّبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے عرض کیا یا اللہ اب ان میں کوئی مومن ہونے والا نہیں ہے، اپنی زمین کا صفایا کر دے، شہر صاف کر دے، پاک کر دے۔ یہ کھاتے تیرا ہیں لیکن تیرے دشمنوں کے سامنے جھکتے ہیں، نعمت تیری استعمال کرتے ہیں لیکن میرے اللہ یہ دشمنوں کے آگے جھکتے ہیں، تیرے شریکوں کو انہوں نے اپنا خدا بنایا ہوا ہے، اے اللہ ان سے زمین کو پاک اور صاف کر دے۔ حضرت نوح علیہ السلام گڑ گڑا رہے ہیں بلکہ یہاں تک آپ نے فرمایا انک ان تذرہم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا۔ حضرت نوح علیہ السلام تڑپ کے بولے کہ یا اللہ اگر تو نے ان کو چھوڑا تو میرے اللہ یہ تیرے باقی ماننے والے بندوں کو بھی برباد کر دیں گے اور ان کی اولاد وہ تو فساق و فجاری پیدا ہوں گے، سانپ کے بچے سپولیے ہی ہونے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جب یہ دردناک باتیں کیں تو اس سے آگے آپ نے عرض کیا ربنا اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات ولا تزد الظالمین الا تبارا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے تڑپ کے عرض کیا یا اللہ ان دشمنوں کا صفایا کر دے، ان کی اولاد بھی نافرمان پیدا ہوگی، غداروں کی اولاد غدار ہوگی، یہ سانپ کے بچے ان کی اولادیں سپولیا تیرے فرما بردار نہیں، یہ سب کے سب تیرے نافرمان ہوں گے۔ تو اے اللہ لیکن میں تو تجھے مان رہا ہوں، مجھے بخش دے،
میرے ماں باپ کو بخش دے یا اللہ، اس کی بھی بخشش کر دے جو دولت ایمان لاتا ہوا میرے گھر میں آئے اور میرے گھر میں پناہ لے لے، یا اللہ اسے بھی بخش دے، اور مومنین مردوں کو بخش دے، مومنین عورتوں کو بخش دے، لیکن یا اللہ ان ظالموں کو تباہ و برباد کر دے۔